اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے بیٹو، جب ہم کسی بھی علم کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں ہمیں کئی ایک مشکلات کا سامنا آتا ہے، خصوصاً یہ جو ہمارا علم جو ہم طلبہ سیکھ رہے ہیں جرح و تعدیل وغیرہ۔ کل ایک حدیث کے راویوں کی تحقیق پر ایک مشکل پیش آئی، تو ہم آپس میں مشورہ کرتے رہے، رہنما ایک دوسرے کو دیتے رہے، آخر کار وہ مشکل حل ہو گئی۔ اس تفصیل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک نکتہ اہم پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ نکتہ یہ ہے بیٹو، جس فن سے محبت ہو جائے اس فن کی کتابوں کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ سمجھ گئے؟ میں آپ کو ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ علل ابن ابی حاتم بہت زبردست کتاب ہے، یہ پکڑنا بیٹا، یہ پڑھی، چل نہ پکڑو۔ علل ابن ابی حاتم ہمارے پاس ایک ضخیم جلد والا نسخہ ہے، ویسے یہ 8-10 جلدوں میں ہے۔ اس کتاب کو فضیلت الشیخ المحدث ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ نے 100 مرتبہ پڑھا۔ علل ابن ابی حاتم کو کتنی دفعہ پڑھا؟ 100 دفعہ پڑھا۔ پھر انہوں نے اس کی شرح بھی لکھی، اس کی شرح دراسہ تخریج تحقیق شرح بھی لکھی، لیکن اس کی 2 جلدیں چھپی ہیں، باقی ابھی تک چھپی، اللہ کرے ساری مکمل ہو اور چھپے۔ پتہ نہیں ابھی تک مکمل لکھی بھی نہیں شیخ نے، اور کتابوں کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب نے التنقیل، اللہ اکبر، التنقیل معلمی یمانی عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی الیمانی، بہت بڑے امام اور محدث ہمارے دور کے رحمہ اللہ، انہوں نے التنقیل لکھی۔ کوثری جرکسی صاحب کے رد میں، جو انہوں نے جرح و تعدیل میں غلط بیانیاں کیں، علوم حدیث میں جھوٹ بولے، کمزور باتیں کیں، تو مولوی یمانی صاحب نے ان کے رد میں التنقیل کتاب لکھی۔ التنقیل کا مطلب کیا ہے؟ نکیر ڈالنا۔ کیا؟ جو ان کنٹرول شتر بے مہار انسان ہو یا جانور ہو تو اس کو ہم نکیر ڈالتے ہیں نا، نوزی میں سوراخ کر کے رسی ڈال کر پھر ڈرائیور پیچھے پکڑتا ہے تو پھر وہ ان کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تو مولوی یمانی صاحب نے اس کا نام رکھا التنقیل، واضح کہ انہوں نے ناتھ ڈال دی، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں ہم نکیر ڈالی، اور کیا کمال کتاب لکھی۔ اللہ نے اس کتاب کو اتنا مقبول کیا کہ اس کتاب نے ائمہ محدثین کو جنم دیا۔ جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا، بارہا پڑھا، وہ علم جرح و تعدیل، علم علل، علم اصول میں بڑا پختہ بنا۔ آپ اس کو پڑھیں، التنقیل کو، 2 جلدوں میں چھپی ہے، نیٹ پر بھی ہے، شاملہ میں ہر جگہ یہ دستیاب ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب پر کام کیا، پھر چھپی۔ کتنی پیاری کتاب ہوگی جس کتاب کی تحقیق دراسہ مزید شیخ البانی جیسے امام اور محدث نے کیا، وہ کتاب کتنی پیاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کتاب ہے تنقیل جس کو شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب نے 70 سے زیادہ مرتبہ پڑھا۔ کتنی دفعہ؟ 70 سے زیادہ مرتبہ پڑھا۔ 70 سے زیادہ مرتبہ پڑھ کر بیٹو پھر انہوں نے اس کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ پیچھے میں نے توجہ دلائی نا، کتابوں کو اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہیے، جس فن سے محبت ہو جائے۔ اب ہم علم حدیث پر بات کر رہے ہیں تو صحیح بخاری اپنے ہاتھ سے لکھی جائے، ابو داؤد اپنے ہاتھ سے، جرح و تعدیل کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی جائیں تو اس فن کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اس فن سے محبت ہو جاتی ہے۔ شیخ حوینی صاحب نے
70 سے زیادہ مرتبہ ایک کتاب کو پڑھا، پھر کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی، اس سارے کو لکھے تنقیل کو۔ التنقیل ہی یہ کتاب ہے۔ مجھے شیخ میرے استاد محترم محدث حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے تنقیل کو 7 مرتبہ پڑھا، 7 مرتبہ پڑھا۔ جب میں نے 7 دفعہ پڑھا تو مجھے یہ علم جرح و تعدیل سمجھ آ گیا، بار بار پڑھنے سے کیا ہوا؟ سمجھ آ گیا۔ اور بھی بے شمار مثالیں ہیں، بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بیٹو، اہم سے اہم کتابوں کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ ایک ہی کتاب کو بار بار پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا فائدہ؟ اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے، اصول ہیں، عملی تطبیقات ہیں، جرح و تعدیل کے مسائل ہیں، جرح و تعدیل کے متعارض مسائل ہیں، وہ چونکہ ائمہ محدثین کا ایک دور انسان تھا، محدثین کو گالیاں دینے والا تھا، کوثری صاحب برا بلا کہنے والا تھا، اپنی تقلید کی آڑ میں انہوں نے نہیں دیکھا یہ کون ہے، بس ہر کسی کو گالیاں دی ہیں اور ظلم و زیادتی سے کام لیا، جرح و تعدیل کو کھلواڑ بنانے کی ناکام کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے مولوی یمانی جیسا عظیم انسان ببر شیر پیدا فرما کر اس کی ایک ایک بات کو رد کر دیا۔ کس نے؟ مولوی یمانی صاحب نے۔ اللہ اس مرد درویش کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ واضح؟ تو ان کی ہر طرح کی دجل، فریب، جھوٹ، مکاری، غلط باتوں کا رد تنقیل میں موجود ہے۔ تو جب ہم اس کتاب کو بار بار پڑھیں گے تو ہمیں اسلوب کا پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ہمیں منہج کا پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ لکھا ہے علماء شیوخ نے اپنی کتابوں میں کہ اگر مخالف کا رد کرنا ہے، مخالف کا رد کرنے کا اسلوب اگر سیکھنا چاہتے ہو تو مولوی یمانی صاحب سے سیکھو، التنقیل کا مطالعہ کرو۔ رد کر رہے ہیں لیکن ہر جگہ استاد کے لفظ سے پکارتے ہیں۔ مولوی صاحب اپنے مخاطب کو، اپنے جس کا رد کر رہے ہیں، لفظ استاد کے بغیر پکارتے نہیں، اور رد بھی ایسا کیا ہے کہ کمال۔ کتاب کو بار بار پڑھیں گے، اس کے اصول ہمیں ازبر ہو جائیں گے، اور یہی وہ اصول ہیں جو عملی زندگی میں کام آنے ہیں، عملی زندگی میں کام آنے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ایک اصول کے پیچھے کتنی تفصیلات ہیں، باریکیاں ہیں نا، باریکیاں۔ تو ان باریکیوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک منہج چاہیے۔ ایک منہج بڑے محدث کی کتابوں سے بھی ملے گا۔ تو کل اسی طرح کے ایک راوی کی تعیین میں کافی مشکل پیش آئی، تو الحمدللہ وہ کرتے کراتے شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب کی کتاب نسل النبال بمعجم رجال میں ساری تفصیل مل گئی۔ یہ کتاب کہاں ہے؟ ادھر۔ اللہ اکبر۔ یہ 4 جلدوں میں کتاب ہے نسل النبال۔ جو میرا بیٹا علم جرح و تعدیل کی باریکیوں کو سیکھنا چاہتا ہے وہ اس کتاب کو لازم پکڑے۔ جیسے ہم ہر راوی کی تحقیق میں آخر میں ابن حجر رحمہ اللہ تقریب و تہذیب دیکھتے ہیں نا کہ بھائی خلاصہ کیا ہے، دیکھتے ہیں نا بھائی خلاصہ کیا ہے۔ حافظ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ کی تقریب و تہذیب دیکھنے کے بعد نسل النبال کو دیکھنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ان کے سامنے تمام محدثین کی کتب جرح و تعدیل ہیں اور ابن حجر صاحب کی بھی کتابیں ہیں، تو یہاں پر کافی زیادہ فوائد آپ کو ملیں گے جو جمع تطبیق کے فوائد کتب جرح و تعدیل میں نہیں ہیں۔ اس شیخ حوینی صاحب رحمہ حافظہ اللہ نے اس میں بڑا تفصیل کے ساتھ ان بحوث کو جمع کیا ہے اور ساری زندگی دراسے تحقیقات کرتے رہے۔ اسی طرح شیخ البانی صاحب کی بھی شاگردوں نے، سلیم ہلالی صاحب وغیرہ نے شیخ البانی صاحب کی کتابوں سے جرح و تعدیل اکٹھا کر دی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم جلد اس کتاب کو بھی منگواتے ہیں، اس میں بھی بڑے فوائد، بڑے قواعد ہیں۔ اسی طرح کوئی نوجوان کھڑا ہو، میرے استاد محترم شیخ قصری صاحب، ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ کی کتابیں
جرح و تعدیل سے بری ہوئی ہیں، جرح و تعدیل کے اصولوں پر، جرح و تعدیل کی مشقوں پر، جرح و تعدیل کے روات پر، ہے نا۔ پھر خصوصاً استاد محترم نے ساری زندگی علماء احناف کی کتابوں پر بڑے کام کیے، بڑا رد کیے، ابھی تک ماشاءاللہ کتابیں آ رہی ہیں۔ تو وہ علماء احناف جرح و تعدیل کے میدان میں کہاں کہاں امانت علمی کو چھوڑ بیٹھے ہیں، خیانت سے کام لیا ہے، ایک جھوٹے راوی کو صدوق درجہ کہہ دیا ہے، ثقہ کو ضعیف کہہ دیا ہے، متہم کو یعنی اپنی مطلب کی روایتیں لینے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی دگڑ کیا ہے۔ علم جرح و تعدیل ہو، علم حدیث ہو، یہ شعار اہل الحدیث کا ہے، اہل الحدیث کے علاوہ کسی کا شعار نہیں ہے۔ اگر کوئی مقلد اس پر کام کرے گا تو لا محالہ ڈنڈیاں ہی مارے گا، لا محالہ وہ محدثین کو گالیاں دے گا، لا محالہ خیانتیں ہی کرے گا، کیونکہ علم جرح و تعدیل ترہ امتیاز ہے اہل الحدیث کا، اور اہل الحدیث کا مشن منہج محدثین ہے۔ آپ انٹر سے بات ہم کرتے نہیں، الحمدللہ کو کرتے ہیں بات کہ ہم محدثین کو برا بلا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے فلاں مطلوبہ راوی پر کو جرح کر دی تو ہم گالیاں دینا شروع کر دیں گے ہیں۔ ہمیں شکوہ ہے ان ہمارے بھائیوں سے، ان کی کتابیں گالیوں سے بری ہوئی ہیں۔ بہت امام خطیب بغدادی کو اتنی گالیاں دی، اتنی گالیاں، امام دار قطنی کو گالیاں، پتہ نہیں کیوں گالیاں دی، انہوں نے جرح کو نقل کی ہے، انا للہ، انہوں نے ہمارے امام پر جرح کو نقل کی ہے۔ یہ مزہ تو نہ آیا، نہیں سمجھ لگی؟ اس کا مطلب یہ بڑے بڑے ائمہ علل، ائمہ جرح و تعدیل، حفاظ حدیث، جن پر علم حدیث کا دار و مدار ہے، جو محافظ ہیں، جن زندگیاں لگا دیں، تو ان کو گالیاں دے کر ہم یہ سمجھیں بھی یہ ایسے فضول لوگ ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ کی قسم یہ حق اور باطل کے درمیان یہ آڑ ہیں۔ جو ان ائمہ محدثین کی جرح و تعدیل کی کتابوں کو فالو کرے گا وہی محدثین کے مشن پر ہے، وہی حدیث کا خادم بنے گا۔ جو ان محدثین گالیاں دے گا وہ کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ وہ اس کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ واضح؟ تو یہ ضروری باتیں، تو اس کو بڑا لازم پکڑیں۔ اس کو کل جو مشکل پیش آئی وہ پھر ساری کتابیں دیکھیں، حل نہیں ہوا، مسئلہ حل نہیں ہوا، تو پھر جب اس کو دیکھا گیا الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو مسئلے حل کب ہوتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ جو زندگی ایک فن کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مبارک فن کو سیکھنے کی توفیق دے۔ شیخ محترم کل تفصیل، وہ ساری تفصیل بتا دے حدیث نمبر، تو جو اس میں حال ہے وہ بھی سارا بتا دے تاکہ ہم سارے بھائی۔ روایت سنن نسائی کی ہے، ابو داؤد کی پہلے حدیث نمبر، وہ داؤد کی 791 نمبر حدیث ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اس میں ایک راوی تھے محمد بن منصور، تو یہ محمد بن منصور سفیان بن عیینہ سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس نام کے دو راوی ہیں، ان کے دونوں کے اساتذہ بھی ایک ہیں اور ان دونوں کے شاگرد بھی ایک ہیں۔ اللہ اکبر۔ محمد بن منصور راوی، محمد بن منصور راوی، اساتذہ بھی ایک ہیں، شاگرد بھی ایک ہیں۔ اب پریشانی آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی تعین کیسے کریں؟ یہ ہے کون؟ شاگرد بھی ایک ہیں، استاد بھی ایک ہے، تو کیسے تعین کریں؟ پھر محمد بن منصور صرف سفیان سے بیان کرتا ہے، سفیان۔ اب سفیان تو ماشاءاللہ درجنوں ہیں، کون سفیان مراد ہے؟ دو مشکلات ہوگی نا، دونوں کا حل سنیں بیٹو۔ پھر آگے یہ دونوں راوی سنن نسائی کے ہیں، سنن نسائی کے ہی ہیں۔ تو اب اس میں مشکل یہ تھی کہ تعیین کرنی تھی کہ ان میں سے محمد بن منصور کون سا مراد ہے۔ تو پھر اس میں محدث اسحاق الحوینی رحمہ اللہ، انہوں نے اس پر نقل کی ہے، ذکر کیا ہے کہ اگر امام نسائی محمد بن منصور سے روایت کریں اور نسبت ذکر نہ کریں تو اس سے محمد بن منصور بن ثابت المکی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر امام نسائی محمد بن منصور سے روایت کریں اور اس کے ساتھ نسبت کا ذکر نہ کریں تو اس سے مراد محمد بن منصور بن ثابت المکی ہوتے ہیں۔ یہ امام محدث اسحاق حوینی حفظہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے۔ اگلی تفصیل بھی
سفیان کی سفیان میں تفصیل ہے. سفیان کون ہے؟ سفیان کون ہے؟ یہ سفیان بن عیینہ ہے. ملا تھا یعنی سمجھ آ گئی میرے خیال میں. محمد بن منصور راوی ایک ہی استاد ہیں، دو نام راوی ہیں، استاد بھی وہی ہیں، شاگرد بھی وہی ہیں، دونوں راوی سنن نسائی کے ہیں. تو پھر تعین کیسے ہوگا؟ تو یہ شیخ حوینی صاحب کی کتاب نصر النبال پڑھنے سے کیا ہمیں مل گیا؟ راوی کا تعین ہو گیا. راوی کا تعین ہو گیا. میں ایک بات بتانا بھول گیا. مولوی یمانی صاحب رحمہ اللہ کی التنقیل ایک کتاب ہے، ان کی اور بھی کتابیں ہیں رحمہ اللہ کی. 26 جلدوں میں ان کی ساری تراث جو رسال تھے وغیرہ وغیرہ مختلف کتابیں چھوٹی موٹی وہ ساری جمع ہو گئی ہیں. شیخ عزیر شمس ہماری محبوب شیخ سید رحمہ اللہ اور دکتور علی عمران اور دیگر دارالعالم الفیض کی ٹیم اس پر کام کیا، ان کو شائع کیا. تو ان تمام کتابوں سے، دیگر شیخ کی کتابوں سے ایک عرب شیخ نے 4 جلدوں میں جرح و تعدیل کے اصولوں کو مرتب کیا ہے. الحمدللہ یہ بھی کتاب میں شائع کرنا چاہتا ہوں، 4 جلدوں والی. جلدی امید ہے میں شائع کروں گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. یعنی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے گھبرانا نہیں، اس کا حل تلاش کرنا ہے. حل کیا ہے؟ اس کے پیچھے لگ جائیں. شیوخ جو بڑے بڑے ائمہ علماء ہمارے محدثین زندہ ان سے رابطہ کیا ہے، کتابیں پڑھی جائیں، گوگل شاملہ ہر چیز کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ حل مل جائے گا. ملا کو نکتہ؟ یعنی سفیان محمد بن منصور کس سفیان سے بیان کرتا ہے، یہ بھی ایک قاعدہ شیخ حوینی صاحب نے بیان کیا. وہ کیا ہے؟ محمد بن منصور بن ثابت بن خالد المکی جو ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ سنن میں سفیان بن عیینہ کے علاوہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے. تو محمد بن منصور بن داؤد جو ہیں ان کے 2 جگہوں پر ابن عیینہ کے علاوہ استاذ ہیں، وہ ہیں حسن بن موسیٰ اور یعقوب بن ابراہیم. تو زیادہ تر امام نسائی سے جو راوی روایت کرتے ہیں وہ محمد بن منصور بن ثابت المکی ہیں، دوسرے نہیں ہیں. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم.